الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 بس تھوڑا ہی وقت ہے، میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا، اور تو نے کیا جانا کہ وہ بھڑکتی دوزخ کیا ہے، نہ باقی رہنے دے اور نہ چھوڑے، جلدوں کو جھلسا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ آج ہماری سورہ المدثر کی آیہ مبارکہ نمبر 30 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، 3 روز سے ہماری گفتگو جو ہے وہ ولید ملعون کے حوالہ سے اور اس کافر و مشرک کے حوالہ سے چل رہی ہے۔ کل آخری ہمارے کلمات درس مبارک ان ھذا الا قول البشر، اس پر اختتام پذیر ہوئے کہ اس بدبخت نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محض یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، اور یہ خود اپنی طرف سے بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کا ذکر بھی یہاں فرمایا، سأصلیہ سقر، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، بہت ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہم اسے دوزخ کے اندر جھونک دیں گے، ابدی جہنم میں سے ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ جو لفظ آیا ہے جو عربی زبان میں گرامیٹیکلی سین اور صوفہ جو ہے عربی زبان میں یہ قرب کا معنی دیتا ہے، قریب کا معنی دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا سأصلیہ، کہ میں بہت جلد اسے پہنچا دوں گا اس جہنم اور عذاب میں۔ تو اس جلد سے کیا مراد ہے کہ فوراً اس کو تو دیر بعد وہ شخص مرا، تو مقصد یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی جو ہے جو ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس اگلا جو آخرت کا زمانہ ہے اس کے اعتبار سے تو یہ بہت تھوڑے سے لمحے ہیں جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں۔ اس پر بہت پہلے میں نے درس دیا تھا، اس میں پورا آپ کو کاؤنٹ کر کے دیا تھا، بتایا تھا کہ اگر یہاں کوئی شخص جو ہے وہ 100 سال بھی زندہ رہتا ہے تو وہاں کے ایک دن بھی نہیں بنتا، چند ایک جو ہیں وہ گھنٹے کے حساب سے بنتے، کیونکہ 1000 سال اگر دنیا کا ہو تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے، آخرت کا 1000 سال کا دن۔ کوئی شخص 1000 سال دنیا میں رہتا ہے تو آخرت کا وہ کتنے دن رہا زندہ؟ ایک دن۔ تو آج اس حساب سے دیکھ لیجئے جو ہماری زندگی ہے، جو اس وقت ہماری پاکستان کی ایوریج چل رہی ہے، وہ تو منٹوں میں آ جائے گی۔ اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کی زندگی، ظاہر ہے یہ کہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، یہ دنیا سے جب جائے گا تو ہم ایک لمحے کے لیے ہم اس کو مزید اور ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ کس حد تک جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو چھوٹ زیادہ دیتا ہے دنیا میں۔ وہ یہ مکتب عشق کا عجبی انداز دیکھا، جسے سبق یاد تھا اسے چھٹی نہ ملی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے ایک انداز ہیں، جس سے وہ پیار کرتا ہے نا جی، اس سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو اللہ فوراً اس کی گرفت کرتا ہے، اس کو فوراً پکڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ کہیں یہ مزید گمراہی میں نہ جائے، اس کو فوراً پکڑو تاکہ فوراً ڈر جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ مجھ سے غلط ہو گیا۔ لیکن جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو اللہ اور ڈھیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کیا کچھ بھی نہیں ہوا، اور برائی کرتا اور کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے ناراض ہوں اور اس سے میں توبہ کی توفیق چھین لیتا ہوں۔
جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے آنسو چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص سجدوں سے محروم ہے تو اسے بارگاہ صمدیت میں معافی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدوں کی توفیق کیوں چھین لی۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دربار گوہربار میں توبہ سے محروم ہے اور وہ استغفار سے محروم ہے تو اسے بھی توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں توبہ سے کیوں محروم ہو گیا، اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے۔ اور یاد رکھیے گا توبہ عام طور پہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ گناہ پہ توبہ ہوتی ہے، نہیں، گناہ پر بھی توبہ ہوتی ہے۔ توبہ اپنی ذات میں الگ ایک عبادت ہے، جیسے یہ نماز ایک عبادت ہے نا، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا عبادت ہے، غریبوں کے سر پہ دست شفقت رکھنا، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا یہ عبادت ہے، اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھلانا یہ عبادت ہے۔ یہ ساری جو عبادات ہیں، خیرات ہے، صدقات ہیں، صدقہ جاریہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جیسے عبادات ہیں، اسی طرح توبہ بہت بڑی عبادت ہے، توبہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اپنی ذات میں انسان کو اس کے گناہ ہیں یا نہیں ہے، وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو اللہ کے دربار میں توبہ ہر روز ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس انداز کو بھی اپنی بارگاہ میں بہت پسند فرماتا ہے۔ اگر یہ تصور آ جائے جو عام طور پہ ہے کہ جی گناہ پہ توبہ، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے اہل بیت اور آپ کے وہ پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اللہ نے ان کو گناہوں سے کتنا محفوظ رکھا ہوا تھا، اور ان کا ہر لمحہ جو ہے وہ نیکیوں میں گزرتا تھا، اور سب سے بڑھ کے ان کا ہر لمحہ آقا کے دربار گوہربار میں گزرتا تھا۔ کتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ لیکن رات ان کی ساری کہاں گزرتی تھی؟ اللہ کے دربار میں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ ان کی ساری راتیں ایسی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آیا ہوں، اور آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ کب سے ہیں؟ آپ وہ صحابی ہیں جو پیدائشی صحابی ہیں۔ خلفائے خمسہ میں آپ وہ صحابی ہیں جو پیدائشی صحابی ہیں۔ آپ نے جب پہلی بار آنکھ کھولی ہے تو آپ نے آنکھ ہی تب کھولی ہے جب سامنے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ یہ اعزاز اور شرف جو ہے خلفائے خمسہ میں سے آپ کو سب سے پہلے یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی رات بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں روتے ہوئے نہ گزاری۔ اب اندازہ کیجیے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور القول المستحسن میں یہ روایت موجود ہے، میرے پاس نسخہ یہاں پڑا ہے، انڈیا سے چھپی ہے۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید علی فقال هذا الرجل اول من آمن بی واول من یصافحنی یوم القیامہ وهذا صدیق امتی وفاروق امتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم موجود تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اخذ ید علی، آقا وسلم ید علی، آپ علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ وہ پہلا شخص ہے جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے آیا، اور یہ پہلا شخص ہے جو قیامت والے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرے گا، اور یہ میری امت کا صدیق ہے، اور یہ میری امت کا فاروق ہے۔ اب جن کو سرکار نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیے ہوں،
یہ اعزاز دیے ہوں اور پھر بھی ساری رات ان کی آنسوؤں میں گزرے، تو پھر کیا معلوم ہوا کہ توبہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے، جتنے لمحے چاہے منٹ ہی کیوں نہ ہو، چند منٹ ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے ان ہستیوں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم انہوں نے جو کیا ہے اس کی ہم کچھ نہ کچھ تو نقل کر سکتے ہیں نا جی، کچھ نہ کچھ تو حصہ ہمیں ملانا چاہیے۔ تو بہرحال عرض میں کر رہا تھا کہ یہ جو کہا گیا جلدی، تو دنیا کی زندگی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی، اس لیے یہ قرآن کا یہ لفظ ہے وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ بھڑکتی ہوئی دوزخ کیا ہے۔ جتنا بھی کوئی مبلغ و مفسر ہے وہ ایک نقشہ تو بیان کر سکتا ہے جو قرآن نے بتایا ہے، لیکن دیکھنا اور چیز ہوتا ہے اور بیان کرنا اور چیز ہوتا ہے۔ یہ تو علم الیقین ہے، جو آپ کو میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو اس پہ یقین ہے، یہ لیکن علم الیقین ہے۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لینا، سننا اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے۔ فرمایا ان کو بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ جہنم کے کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس کو دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا۔ اسی لیے تو کافر بھی کہے گا اس دن یا لیتنی کنت ترابا، ہائے اتنا عذاب تھا تو مجھے معلوم ہوتا تو اس سے پہلے میں مٹی میں مٹی کیوں نہ ہو گیا ہوتا، میرا وجود کیوں نہ ختم ہو گیا ہوتا، میں کوئی نسیم منسیہ چیز جسے بھلا دیا گیا ہوتا میں وہ بن گیا ہوتا، اور میرا حال یہ نہ ہوتا۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے والا اور نہ چھوڑے کوئی چیز، ایسا حال ہوگا۔ لواحۃ للبشر، اور انسانوں کی جلدوں کو جلسا کر رکھ دے گا، جلدوں کو جلا کر رکھ دے گا۔ انسان کا تھوڑا سا جسم کا حصہ جل جائے نا تو کتنی جلن اور تکلیف ہوتی ہے، انسان کتنا تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو جب پورے بدن کو، پورے جسم کو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ محفوظ رکھے، جب اس پورے جسم کو اس آگ میں جلایا جائے گا تو کیا حال ہے۔ اور پھر ایک دنیا کی آگ ہے، ایک جہنم کی آگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ اللہ کی پناہ مانگتی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا۔ اب آپ سوچ لیں کہ وہ آگ کیا بلا آگ ہوگی، دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث پاک، بڑی شدید گرمی تھی، اور پھر عرب کی گرمی آپ کو معلوم ہے جون جولائی میں تو کتنی سخت گرمی ہوتی، بڑی شدید گرمی ہوئی اور بہت سخت ترین گرمی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ہوا، اتنی شدید گرمی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم نے ایک سانس لیا ہے اور وہ دنیا میں آ گیا، ایک سانس، تو جانیں تڑپنے لگی، جانور مرنے لگے، پرندے مر کے گر رہے تھے۔ کہا جی جہنم نے ایک سانس لیا ہے جو دنیا میں آیا ہے تو یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اب آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ رو رو کر گڑ گڑا کے سجدوں میں گرے پڑے تھے کہ سانس کا یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا گیا یہ جلدوں کو جلسا دے گی، علیہا 19 اور اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اس کی آگے کچھ وضاحت ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر وقت ہو گیا کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے اور ایسے عمل سے، اعمال سے محفوظ فرمائے جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، اللہ ہم سے وہ عمل کروائے جو جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔